بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج اور ماجوج کے متعلق بہت سی داستان مشہور ہیں، جس کی وجہ سے عام لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج تو کوئی انسانی مخلوق ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ انسان ہیں تو اس وقت کہاں پر ہیں؟ سائنس کے اس جدید دور میں کہ جہاں زمین کا کونا کونا چھان لیا گیا ہو، مگر اب بھی یاجوج ماجوج نہیں ڈھونڈ سکے۔ آخر کیوں؟ کیا یہ بات درست ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم حضرت حوا کے بغیر ہی حضرت آدم علیہ السلام کے نطفے سے پیدا ہوئی تھی؟ آئیں آج ہم یاجوج ماجوج کی قوموں کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ ان قوموں کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اس بارے میں علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں ایک ضعیف روایت حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا نطفہ زمین میں گل مل گیا اور زمین میں پھر ان کی تخلیق ہوئی۔ مصنف اس روایت کو خود ہی جھٹلا دیتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اختلام سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ویسے بھی یہ ایک بہت ضعیف روایت ہے کہ جس کی سند صحیح نہیں ہے۔ مختلف روایات اور تاریخی کتابوں سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج دو قبیلے تھے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے۔ یاجوج اور ماجوج دو سردار تھے جنہوں نے ایک دوسرے کی بہنوں سے شادی کی اور قسم کھائی کہ وہ اب اپنے خون میں ملاوٹ نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی میں آپس میں کروا دی۔ ان کی نسل بہت پروان چڑھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عورتیں ایک ہی عمل میں یک وقت 4 بچے جنتی ہیں، اور یہی سبب ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی نسل بہت زیادہ پھیل گئی۔ یہ انسان اور کافر ہیں، یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں اسے کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنے گھروں سے نکل کر سارا سبز کھا جاتے اور خشک چیزیں اٹھا کر لے جاتے۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے اور ان کے بال اتنے لمبے ہیں کہ جسم چھپا لیتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں ہماری آبادی کے ایک انسان کے بدلے یاجوج ماجوج کی قوم کے 10 افراد موجود ہیں، یعنی یاجوج اور ماجوج کی قوم ہم سے 10 گنا زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3334 کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے۔ تمہیں بشارت ہو، وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور 1000 دوست کی یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم یعنی امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہوں گے۔ جس حدیث سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہوگی۔ تاریخی شہداء سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا۔ عظیم نشانیوں میں سے ایک یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کا وجود ذوالقرنین کے عہدے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ذوالقرنین ایک بہت ہی نیک صفت انسان اور ایک عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت و طاقت سے نوازا تھا اور انہیں مشرق سے مغرب تک اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ تمام بادشاہوں اور ممالک پر ان کی مطلق العنانی تھی اور انہوں نے مشرق اور مغرب کے دور دراز کا سفر طے کیا۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 98 تک میں ملتا ہے، اور اس کی تفسیر ہمیں حدیث میں بھی ملتی ہے۔ اس زمانے میں یاجوج ماجوج نے بھی قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ وہ ایسے وحشی تھے کہ انسان کو زندہ چیر پھاڑ دیتے تھے اور خون کی ندیاں بہانے ان کا معمول تھا۔ جب بھی کوئی علاقہ فتح کرتے تو وہاں موجود جوان لڑکیوں کا خون پی جاتے، جس سے وہ خود کو دوبارہ جوان محسوس کرتے تھے۔ پھر جب حضرت ذوالقرنین فتوحات کرتے کرتے یاجوج ماجوج کے قریب پہنچے تو وہاں کے لوگ ان سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح اس ظالم قوم سے نجات دلائیں۔ اللہ پاک سورۃ الکہف کی آیت نمبر 93 سے لے کر 98 فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ وادیوں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے بیچ میں ایک ایسی قوم پائی جس کی زبان وہ نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس ملک میں
بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کریں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنائیں گے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیواریں برپا کر دی تو حکم دیا گیا، آگ تیز جلاؤ تاکہ وقت کے ساتھ لوہے کی ان چادروں کے بالکل آگ کر دیا جائے، اور فرمایا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ۔ اس طریقے سے یاجوج اور ماجوج اس قوم کے درمیان ایک دیوار بنائی دی گئی جس کے اوپر یاجوج اور ماجوج نہ چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس دیوار میں سوراخ کر سکتے تھے۔ پھر ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اس زمین بوس کر دیا جائے گا۔ میرے رب کا وعدہ سچا اور برحق ہے۔ اب آپ یہ تو جان چکے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کو کس نے اور کیسے قید کیا، لیکن سوال اب یہ ہے کہ وہ کب اور کیسے اس دیوار کو گرا کر باہر آئیں گے۔ اس بارے میں ابن ماجہ کے حدیث نمبر 4080 میں پیش کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج اور ماجوج ہر روز اپنی دیوار کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب قریب ہوتا ہے کہ وہ دیوار کے آخری کنارے تک پہنچ جائیں، اتنے میں سورج کی روشنی ان کو دکھائی دیتی ہے، جسے دیکھ کر جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے، اب لوٹ چلو، کل کھودیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس دیوار کو رات بھر میں پھر ویسے ہی مضبوط بنا دیتا ہے جیسے وہ پہلے تھی، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے ان کا خروج منظور ہوگا تو وہ عادت کے مطابق دیوار کھودیں گے اور معمول کے مطابق دیوار کے آخری حصے پر پہنچیں گے۔ بعد انہیں سورج کی روشنی دکھائی دے گی تو اس وقت ان کا سردار کہے گا، اب لوٹ چلو، انشاءاللہ کل کھودیں گے، یعنی وہ لوگ انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے، چنانچہ اس وقت وہ لوٹ جائیں گے اور دیوار اسی حالت پر باقی رہے گی جیسے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر وہ صبح آ کر اسے کھودیں گے اور اسے کھود کر باہر نکل جائیں گے۔ محدثین اور مفسرین میں یاجوج ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اختلاف پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج اور ماجوج کے قید کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک دیوار چین میں ہے، لیکن یہ آج کل کے مسلح سے بنی ہوئی ہے، اس میں تانبا اور لوہے کا نام ہی نہیں۔ یمن میں دیوار ماراب کے بارے میں بھی صد ذوالقرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے، لیکن یہ سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس دیوار کو دھاری دار اور چادر کی طرح دیکھا ہے، جس کی ایک دھاری سرخ ہے اور ایک کالی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعہ تم نے اس کو دیکھا ہے۔ باقی یہ دعویٰ کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے اب دنیا کا کوئی کونا چھپا نہیں ہے، یہ دعویٰ غلط ہے اور بے دلیل ہے۔ جس دیوار کی اور جس قوم کی حق تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ صحیح اور درست ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی تصدیق کرنا فرض ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کو اس دیوار کا موقع اور محل معلوم نہیں ہو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے دجال کا ظہور ہوگا یا پھر یاجوج ماجوج کا۔ ابھی یہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پہلے یاجوج ماجوج آئے گی یا دجال کا ظہور ہوگا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کی نیک خواہشات پوری کرے، آمین۔